الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ جمع ہونا اللہ اور رسول کی محبت میں، اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے، دین کی نسبت سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہے۔ ہم نیت کریں سب سے پہلے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا سننا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ نیت کریں کہ جو بات ہمیں کہی جائے گی، بچوں چپ ہو جاؤ، خاموشی سے بات سنو، ادھر دیکھتے رہو، چپ بولنا نہیں، آپس میں نہیں بات کرنی، بالکل چپ۔ تمہاری وجہ سے تو پروگرام ہی دیکھیے اتنے حضرات بیٹھے۔ یہ نیت کریں کہ اللہ اور رسول کی جو بات بھی ہمیں بتائی جائے گی انشاءاللہ اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس نیت سے کسی دینی پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو تب تو یہ ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے، اور اگر بلا نیت بیٹھے ہیں تو چاہے پوری رات بیٹھے رہیں، اور یا پوری نیت سے بیٹھے ہیں، اگر بلا نیت بیٹھے ہیں چاہے پوری رات بیٹھے رہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بری نیت سے بیٹھے ہیں، کسی غلط ارادے سے بیٹھے ہیں، تب بجائے ثواب کے عذاب ہوگا۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہو۔ کہنے والے کی نیت بھی یہی ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں محض اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں ان سب باتوں کا سب سے پہلا میرا نفس مخاطب ہے، اس کے بعد دوسرے حضرات مخاطب ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پارہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیو، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی امت کے پاس ایک بڑی ہی عظیم الشان نعمت ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آسانی کے ساتھ یہ موقع عنایت فرما رکھا ہے کہ ہم جب چاہے قرآن کو دیکھ سکتے ہیں، جب چاہے قرآن کو چھو سکتے ہیں، جب چاہے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے قرآن کو یاد کر سکتے ہیں، جب چاہے قرآن کے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر ایسے بھی علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر لوگ قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ وہ قرآن جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، تو اس قرآن کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ ترستے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سن 1992 میں
تاشقند جانا ہوا، روس کا ایک علاقہ ہے، تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئی دوڑی ہوئی اور مجھ سے آ کر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مسلمان معلوم ہوتے ہیں، آپ کی پگڑی، آپ کی داڑھی، آپ کا یہ کرتا پاجامہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر۔ اس عورت نے معلوم کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کریم ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کہ ضرور دکھا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت کہ میرے پاس چھوٹا قرآن شریف تھا جیبی، تو میں نے وہ قرآن اس خاتون کے ہاتھوں میں دیا، اس خاتون نے وہ قرآن ہاتھوں میں لیا اور اس کو چومنے لگی، کبھی اپنی آنکھوں پر رکھتی ہے، کبھی پیشانی پر رکھتی ہے، کبھی سر پر رکھتی ہے، کبھی اپنے چہرے پر رکھتی ہے، اور بار بار یہی کر رہی ہے، آنکھوں پہ رکھ رہی ہے، چوم رہی ہے، سر پر رکھ رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا قرآن واپس کرو، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو اس عورت نے بتلایا کہ میں مسلمان ہوں اور میری عمر 39 سال ہو چکی ہے، آج پہلی بار میں نے قرآن کریم دیکھا، 39 سال کی عمر ہو گئی، آج پہلی بار قرآن دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے پاس تو یہ نعمت مفت میں مل گئی، اور قرآن کریم ہمارے گھر میں موجود، مسجد میں جائے قرآن موجود، دکان پر جائے قرآن موجود، مدرسوں میں جائے قرآن موجود، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجیے جو قرآن کریم کی زیارت کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ترستے ہیں۔ تو اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، یہ نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ یہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب رائج ہیں، جتنے بھی مذہب چل رہے ہیں، صحیح اور حق مذہب تو اپنا ہے، مذہب اسلام۔ یہ بات کہنا کہ تمام مذاہب ٹھیک ہے، غلط بات ہے، انتہائی غلط ہے۔ اپنا مذہب ٹھیک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب تو اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے وہ صرف مذہب اسلامی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو تمام مذاہب کے رہنماؤں کا اعتراف اقرار ہے اس بات کا کہ اس وقت اگر بالکل اصلی کتاب کسی کے پاس موجود ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ عیسائی بھی اس بات کو کہتے ہیں، یہودی بھی اس بات کو کہتے ہیں، پنڈت بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن اصلی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور مزے میں آ کر کہا کرتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس جیسا کلام کوئی بنا کر لا ہی نہیں سکتا، کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکے، اس جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکے۔ پوری دنیا مل کر اب بھی اگر طاقت لگا لے تب بھی اس جیسی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے۔ یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے، اور یہ قرآن کریم صرف یہ نہیں کہ مسلمان کے دل پر ہی اثر کرتا ہے، اگر کافر بھی غور سے قرآن سنے گا تو اس کافر کے دل پر بھی یہ قرآن اثر کرے گا۔ قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور و معروف قاری ہوئے ہیں مصر کے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جمال الدین ناصر جو مصر کے صدر تھے،
ان کا میرے پاس خط آیا کہ فلاں تاریخ میں روس جانا ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں گے اور تیاری کر لیجئے۔ قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیاری کی اور وہ مقررہ تاریخ آ گئی۔ ہم دونوں قاری عبدالباسط صاحب اور مصر کے صدر جمال الدین ناصر صاحب دونوں مصر پہنچتے ہیں، روس پہنچتے ہیں۔ بھائی سن لو بات، آواز تو آ ہی رہی، آواز تو آ رہی، سنو جاؤ بات، جو بات بتائی جا رہی سنو غور سے۔ تو روس پہنچے، روس میں ایک میٹنگ ہوئی، تو اس میٹنگ میں جمال الدین ناصر صاحب نے کہا کہ جی میرے ساتھ ہمارے قاری صاحب آئے ہیں، ہماری جو کتاب ہے قرآن کریم اس کا کچھ حصہ یہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، آپ ذرا سنیں، موقع دیں۔ چنانچہ انہوں نے موقع دیا تو فرماتے ہیں قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، اور سورہ طٰہٰ میں نے پڑھی، 2 رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھے آنکھیں بند کر کے۔ 2 رکوع پورے ہو جانے کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، جمال الدین ناصر تو رو ہی رہے تھے، وہ تو مسلمان تھے، لیکن وہاں جو کٹر کافر بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں معنی تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، البتہ جب یہ پڑھتے ہیں تو دل پر جا کر ایک عجیب قسم کا اثر ہوتا ہے۔ تو اتنی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی ہم قدر کریں اور اس نعمت کی ناقدری سے بچیں۔ اگر ناقدری کسی نعمت کی جاتی ہے تو پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اس قرآن کا جو پیغام ہے اس پیغام پر عمل کریں۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب ہے قرآن کریم جو ہم نے برکت والی بنا کر نازل کی ہے، تم اس قرآن پر عمل کرو، اس کی ہدایات پر چلو، اس کے احکام کا اتباع کرو، ولا تتقوا، اور خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرو گے، اس کی خلاف ورزی سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزتیں اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے حقوق ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے معنی کو سمجھتے ہیں، قرآن کریم کے احکام و ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اونچے مقام اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں کہ جو مرتبے اور جو بلندیاں، جو مقام بڑی بڑی ڈگریوں سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بادشاہ تھے تو مکہ مکرمہ کا گورنر حضرت نفع ابن الحارث کو بنایا۔ حضرت نفع ابن الحارث سے ایک مرتبہ معلوم کیا کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے جنگلات کا حاکم کس کو بنایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک غلام ہے، ہمارا ایک غلام ہے جو قرآن کریم بہت اچھا پڑھتا ہے، ابن ابزا، اور قرآن کریم کا علم اس کے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو یہ عہدہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے برجستہ فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جس کے پاس ہوگا اللہ اسے عزت اور بلندی عطا فرمائیں گے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، دنیا والوں کی نظر میں چاہے کوئی مقام نہ ہو، لیکن اللہ بڑا اونچا مقام اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اصل تو عمل ہے، جس کے پاس عمل ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو اور کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے یہاں اس کا اونچا مقام ہے۔ آدمی کے پاس نسب ہے، نسبتیں ہیں، علم و عمل سے کوڑا گئے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس، یہ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور ہمارے لیے اس وقت کا جو دور چل رہا ہے پرفتن، یہ ایک ہتھیار ہے۔ ترمذی شریف حدیث شریف کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، فتنوں کا زمانہ آئے گا، طرح طرح کے فتنے جنم لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن فتنوں سے آگاہ فرما رہے ہیں ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے، ان فتنوں سے کیسے بچے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو، فتنوں سے محفوظ رہو گے، فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، کہ اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات و واقعات موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حابیل قابیل کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور ان انبیاء کی قوموں اور امتوں کے حالات و واقعات موجود ہیں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور یہ قرآن کریم و کتاب ہے کہ جس میں تمہارے بعد کے حالات بھی موجود ہیں، قیامت کے احوال ہیں، قیامت کی نشانیاں موجود ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمہارے مقدمات اور تمہارے مسائل کا حل بھی موجود ہے، تمہارے جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کا حل بھی قرآن کریم میں ملے گا۔ ہمیں یہی چاہیے کہ جو بھی ہمارا مسئلہ پیش آئے، جو بھی مقدمہ پیش آئے، اس مقدمے کا حل ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علماء سے کرائیں، تھانے اور کچہریوں میں نہ جائیں، وہاں مسائل حل نہیں ہوں گے، وہاں مسائل سلجھنے کے بجائے الجھیں گے، پریشانیوں میں پڑ جاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْفَصْلُ، یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم سے معلوم ہوگا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے، اسی سے تمیز پیدا ہو۔ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، دنیا کی کتابیں ہوتی ہے، بہت سی چیزیں مذاق کی بھی ان میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، زائد آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی اس کتاب میں کوئی چیز مذاق کی نہیں ہے، سب حقیقت ہی حقیقت ہے۔ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ،
جو اللہ کی اس کتاب کو چھوڑے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ اسے تباہ و برباد کرے گا۔ من ترکہ من جبار پسند، جو قرآن سے ہٹ کر، قرآن سے کٹ کر زندگی گزارے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اسے کامیابی نہیں ملے گی، اس کی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قرآن کریم کی خوبیاں بیان کی اور ارشاد فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کہ جو اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت کو تلاش کرے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن کریم اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، اللہ سے ملانے کی ایک بہترین کتاب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ والذکر الحکیم، اور یہ قرآن کریم اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آدمی قرآن پڑھنے لگے تو اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے جب اللہ کا کلام یاد پڑھ رہا ہے۔ حکیم، علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان قرآن کریم کے حقوق ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی کما حقوق تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے معنی پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے، اللہ اسے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے۔ والصراط المستقیم، اس قرآن کے ذریعے سیدھا راستہ معلوم ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن یہ کہہ لیجئے تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، سب خوبیاں اس میں جمع ہیں، لہذا ہم اپنے اولاد کو قرآن پڑھائیں۔ جو نوجوان بھائی یا بوڑھے بزرگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ جیسے آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، امام صاحب کی خوشامد کریں، امام صاحب سے رابطہ کریں، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، کھیت سے کام سے فارغ ہو کر آپ آدھا گھنٹہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے لگائیں، پھر دیکھیں آپ کے کام کاج میں بھی کیسی برکت ہوگی، اور نیت یہ کر لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے اس طرح ملوں کہ میں اپنے اللہ کا کلام پڑھنا جانتا ہوں، تو آپ بڑی عمر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ یہ قرآن اگر آدمی پڑھنا چاہے تو بڑی عمر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بڑی عمر میں حفظ بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کوئی صحابہ کے دور کے، تابعین کے دور کی مثالیں نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ممبئی میں، مفتی نجیب صاحب بستی کے، انہوں نے مجھے بتایا خود کہ میرے پاس وہ حفظ پڑھاتے ہیں، ایک 57 سال کی عمر کے شخص نے قرآن کریم حفظ کیا، بڑے مالدار ہیں، سیٹھ نے 57 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا، 2.5-3 سال کا عرصہ لگا لیکن حافظ بن گئے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے ان سے معلوم کیا ہے کہ آپ نے اس بڑھاپے میں اتنی محنت کیوں کی؟ کہ ہاں معلوم کیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے سخی آدمی ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، ایک بڑا ذخیرہ آخرت تمہارے پاس موجود ہے، پھر یہ بڑھاپے میں اتنی زحمت کیوں اٹھائی کہ محنت کر کے قرآن کریم کو حفظ کیا؟ تو انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا، کہنے لگے بے شک سب کام کیے ہیں، لیکن قرآن کریم کے حفظ کی جو فضیلت میں سنتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا جو حافظ ہوگا تو حافظ کا تو کیا اکرام ہوگا، بڑا اکرام ہوگا، اللہ ہی کو معلوم، لیکن حافظ کے والدین کے بارے میں ہے کہ ان کو ایک عجیب قسم کا، عمدہ قسم کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو مجھے بڑے افسوس اور بڑا غم ہوتا تھا
کہ میرے والدین کی بدولت مجھے یہ سب چیزیں ملی ہیں، یہ زمین جائیداد دکان پلاٹ یہ سب والدین کی بدولت ہی نصیب ہوئے گئے، وہی چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں نے ان کے لیے مسجدیں بھی بنوا دی، مدرسے بھی بنوا دیے، لیکن میں ان کے تاج کا سامان تو مہیا نہیں کر سکا۔ تاج تو انہیں جب ہی ملے گا جب ان کا بیٹا حافظ ہوگا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا تاکہ میرا رب راضی ہو اور میرے والدین کو تاج سے نوازا جائے۔ تو آج آپ ارادہ کریں کہ جو جوان ہیں، بوڑھے بڑی عمر کے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا شروع کریں گے، اور ہر آدمی اس مجلس سے نیت لے کر اٹھے کہ میں اپنے بیٹے کو انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤں گا۔ سب سے پہلے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، اس کے بعد انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پائلٹ بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ امت کو جیسے مولویوں اور مفتیوں کی ضرورت ہے، اس امت کو ڈاکٹروں اور انجینئروں اور وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے دیندار بن کر وکیل بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے تو وہ امت کو لوٹنے اور کھسوٹنے سے بچائیں گے۔ اپنا پیسہ اپنوں کے پاس ہی جائے گا، ورنہ غیر لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ سب کچھ بنائیں، اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، دونوں تعلیم دیجیے، دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، لیکن دنیاوی تعلیم ایسے اسکولوں میں دیجیے کہ جو اپنا اسکول، جہاں دینی ماحول ہو۔ اگر ایسا اسکول لیں گے تو سب کا فریضہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے ایسے اسکول قائم کریں، ایسے اسکولوں میں بھیجیں، چاہے آپ کو خرچ زیادہ ہو، وقت زیادہ لگے، لیکن اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، غیروں کے اسکولوں میں مت پڑھاؤ جہاں پر شرکیہ کام ہو رہے ہیں اور بچوں سے بھی شرکیہ کام کرائے جا رہے ہیں، وندے ماترم اور پتہ نہیں کیا کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ شرک یہ انتہائی گھنونی چیز، بہت بڑا ظلم۔ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ وإن قطعت أو حرقت۔ اب یہ سن کر جانا جو حدیث شریف سنا رہا ہوں، اور یاد کر لینا، آپ سے گھر والے معلوم کریں کہ آپ جلسے میں گئے تھے، پروگرام میں گئے تھے، کوئی دین کی بات سن کر آئے وہ ہمیں سنا دو، تو آپ یہ سنا دینا کہ وہاں بتلایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ وإن قطعت أو حرقت۔ ابو الدرداء، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، چاہے جلا دیے جاؤ۔ ہر ایمان والے کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ چاہے جان کی قربانی دینی پڑے دے دیں گے، مال کی قربانی دینی پڑے دے دیں گے، اولاد کی قربانی دینی پڑے دے دیں گے، لیکن ایمان کی قربانی نہیں دیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ایمان بڑا قیمتی، یہ نہیں کہ معمولی سی پریشانی آ گئی تو ایمان کا سودا کر بیٹھے، معمولی سا لالچ اور معمولی سے مفاد کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ لعنت ایسے مفاد پر، لعنت ایسے لالچ پر جو اپنے ایمان کو کھو دے۔ اس وقت ضرورت ہے اپنے بچوں کی نگرانی کی، بچے یہ نہیں ان سے بڑے جو بالغ ہو گئے، یہ کہیں نہیں جائیں گے، تو ابھی ان کی نگرانی کی ضرورت ہے، بچوں کی۔ ابھی یہ 14 فروری کا دن سنے غور سے، 14 فروری کا دن گزرا جس میں لڑکے اور لڑکیاں گھومنے جاتے ہیں، تو دہلی کے ایک ہوٹل کی گویا کیا ہوتا ہے اس کی رپورٹ آئی ہے کہ 80% سے زائد مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آئی ہیں، 80% سے زائد۔ سوچئے کہاں چلا گیا ہمارا معاشرہ، کیا ہو گیا ہماری غیرت کو؟ ماں باپ کہاں سو رہے ہیں، بھائی کہاں سو رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دو گے جب اللہ پوچھیں گے تمہارے اوپر، تمہارے اولاد پر نگرانی
اور ان کی تربیت کرنا فرض تھا، تم نے ان کی نگرانی کیوں نہیں رکھی؟ کیوں کھلے لگام ان کو چھوڑ دیا؟ ٹیوشن کے نام پر، اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر، اور وہ شرک مشرکوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان پر کیا نگرانی رکھی۔ تو ایک چیز تو یہ شرک نہیں کرنا، کوئی بھی شرکیہ کام۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ تو ارادہ کرے، نیت کرے کہ اس وقت تک جو کچھ ہوا اللہ معاف کرے، آئندہ فرض نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ معلوم نہیں کتنے دن کی زندگی باقی ہے، اور جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا شروع کر دیں۔ کچھ تبدیلی لے کر جانا چاہیے، کسی بھی مجلس میں بیٹھے، کسی بھی جلسے میں، تو وہاں سے کچھ ارادہ لے کر اٹھے کہ اب تک کی زندگی ایسی تھی، اب میں اپنی زندگی کے اندر یہ چینجنگ کر رہا ہوں، یہ تبدیلی کر رہا ہوں، اب انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، یہ برے کام چھوڑ دوں گا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہ پینا، نشہ نہ کرنا، اس لیے کہ نشہ یہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ جب نشہ کر لیتا ہے آدمی تو ہر برائی کر سکتا ہے، ہر گناہ کا کام کر سکتا ہے۔ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ نشے کو بتایا۔ اس وقت نشے کا اس گاؤں میں اور اس علاقے میں بھی بڑا رواج ہے، خوب چل رہا ہے۔ ہمارے اولادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، جانی مالی اخروی دنیاوی سب نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ شراب واقعی ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ مستدرک حاکم حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد تھا، بڑا ولی تھا، اپنے وقت کا عبادت گزار۔ ایک عورت کو اس عابد سے عشق ہو گیا، اور اس عورت نے اس عابد کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ کسی بہانے سے اس عابد کو اپنے گھر بلا دیا۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس خاتون نے تمام دروازے بند کرا دیے، اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ خاتون بن سور کر اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ تیرے سامنے 3 چیزیں ہیں، 3 کام ہیں، ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے، یا تو میرے ساتھ بدکاری کر لے، یا شراب کا یہ پیالہ گلاس رکھا ہوا یہ پی لے، اور یا اس لڑکے کو قتل کر دے۔ ایک لڑکا وہاں موجود تھا۔ اگر تو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے گا تو بچ جائے گا، ورنہ میں تجھے ذلیل و رسوا کر دوں گی، تیرے اوپر الزام لگاؤں گی۔ اب وہ عبادت گزار، بڑی شہرت یافتہ، لوگ اس کے معتقد، بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اپنے عقل کا استعمال شروع کیا۔ عالم تو تھا نہیں، اس نے سوچا کہ زنا کرنا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، بہت بری بات ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ فرما رہا ہے، لہذا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اور قتل کرنا یہ بھی انتہائی سنگین جرم ہے، ناحق کسی کو قتل کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنے عقل سے یہ سوچا کہ شراب کا گلاس پینا ایک آسان کام ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا تو یہ کام کروں گا۔ شراب کا گلاس پی لیا، جیسے ہی شراب کا گلاس پیا فوراً عقل زائل ہو گئی، اور اب عقل زائل ہوئی تو بدکاری میں بھی مبتلا ہو گیا، اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خنزیر کا گوشت تھا، وہ خنزیر کا گوشت بھی کھایا۔
تو دیکھا کہ شراب، نشہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی نشہ کر لیتا ہے تو وہ کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے۔ تو شرک نہیں کریں گے، فرض نماز نہیں چھوڑیں گے اور نشہ نہیں کریں گے، بلکہ نشے کے خلاف مہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ہے، ایک اور حدیث ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج سے متعلق، 3 باتیں اس سے متعلق آپ سن لیں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن سے جو پانی جدا ہو رہا تھا، صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے اور اپنے بدن پر لگا رہے تھے، بدن پر مل رہے تھے۔ جن صحابہ کو وہ پانی نہیں مل سکا، وہ اپنا بدن ان صحابہ کے جسموں سے ملا رہے تھے جن کے بدنوں کو وہ پانی لگ چکا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے معلوم فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ، تمہیں اس چیز پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فوراً جواب دیا، حبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، آپ کے عشق میں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کے جسم سے جو چیز لگ گئی وہ ہمارے لیے سرما ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں آپ کی محبت میں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ ولیؤدی امانتہ ولیحسن جوار من جارہ۔ ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرے اور اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا محبوب وہ بن جائے، رسول اللہ کا محبوب بن جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی اس کے دل میں آ جائے، تو 3 کام کرے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ تو آپ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں؟ ہم سبھی چاہتے ہیں، چونکہ اللہ کا محبوب بننا یہ بڑا اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندہ مجھے پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام پھر آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں، اے آسمان والو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کے تمام کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر ڈھیلے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، تو اصل لائن وہاں سے بنتی ہے۔ تو اللہ کا محبوب بننا اتنا اونچا مقام ہے۔ تو جو آدمی اللہ کا محبوب بننا چاہے وہ 3 کام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کرو گے؟ نمبر 1، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، سچ بولے، جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ اتنا برا گناہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں، کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کی وجہ سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ تو آج سے عہد کرے، یا اللہ، آج تک جتنا جھوٹ بولا گیا میرے اللہ معاف فرما دے، آج کے بعد، اس پروگرام کے بعد اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دوسری چیز، اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو اللہ کے محبوب بنتے چلے جاؤ گے۔
دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، جس کی جو امانت ہے، جس کا جو حق ہے وہ واپس کر دو، اس میں خیانت نہ کرو، اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ کرو گے یہ بھی؟ جس کی جو امانت، اگر آدمی امانت دار بن جائے تو اللہ کی ایسی مدد دیکھے گا کہ انسان اس کا خیال بھی نہیں پیدا کر سکتا، تصور بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے واقعات سنایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں 7 مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسے 1000 اشرفیوں کی ضرورت پیش آئی۔ 1000 اشرفیہ لاکھوں روپے بنتے ہیں، کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اب وہ قرض لینے کے لیے نکلا اور دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ دوسرے کنارے جو بستی آباد تھی وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ مجھے 1000 اشرفیوں کی ضرورت ہے، اتنی مدت کے لیے ایک مدت مقرر کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کوئی گواہ پیش کرو، گواہ لاؤ۔ اس نے کہا مجھے یہاں اس بستی میں کوئی نہیں جانتا، اللہ شہید، میرا گواہ اللہ ہے۔ کہ کوئی ضامن لے آؤ، کہا کہ ضامن بھی اللہ ہی۔ چنانچہ اس نے 1000 اشرفیہ حوالے کر دی اللہ کا نام سے۔ ایک مدت مقرر ہو گئی، وہ شخص آ گیا لے کر، اپنی ضرورت پوری کی، اور جب وقت مقرر آیا تو 1000 اشرفیہ لے کر دریا کے کنارے پر پہنچتا ہے۔ وہاں دیکھتا ہے کوئی کشتی موجود نہیں، بڑا پریشان ہوا کہ وعدہ خلافی ہو گئی۔ ادھر وہ شخص بھی منتظر، وہ زمانہ ہی ایسا تھا، وہ بھی انتظار میں ہے کہ وہ میرا قرض لے کر آ رہا ہوگا۔ جب نہیں آیا تو وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اب اس شخص نے یہ کیا، جس کے پاس وہ اشرفیہ تھی، کہ ایک لکڑی اس کو نظر آئی، اس لکڑی کو چیرا اور اس میں اشرفیوں کی تھیلی رکھ دی اور دریا سے یہ کہا اے دریا، مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی میں تو حائل اور رکاوٹ بن رہا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے اگر تو اللہ کے نام سے چلتا ہے کہ اس قرض کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اور اللہ کا نام لے کر وہ لکڑی سمندر میں دریا میں ڈال دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وزنی لکڑی ہو گئی، ڈوب جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ڈوبی۔ ادھر وہ شخص، اس نے دیکھا کوئی انسان تو نہیں آ رہا ہے، کوئی انسان تو نہیں آ رہا، البتہ ایک لکڑی آ رہی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ جلانے کے کام آ جائے گی، اٹھا لی۔ لکڑی اٹھائی، دیکھتا کیا ہے، اس میں سے 1000 اشرفیہ نکلی۔ تو اگر ہم امانت دار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سوکھی لکڑی اور سمندر کو ہمارے تابع بنا دے گا۔ دیانت داری اتنی بڑی چیز ہے۔ تو دوسرا کام، امانت میں خیانت نہیں کرنی، جس کا جو حق ہے واپس کرنا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا، پڑوسی اگر کافر غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کی تو 2 حق ہمارے ذمہ ہو گئے اگر ہمارے پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں، ایک تو مسلمان ہونے کا اور دوسرے پڑوسی ہونے کا۔ اور اگر اتفاق سے پڑوس میں کوئی رشتہ دار بھائی بسا ہوا ہے تو اس کے 3 حق ہیں، ایک رشتہ داری کا، اور دوسرا حق ہے پڑوسی کا، تیسرا حق ہے مسلمان کا۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، تو جو آدمی یہ 3 کام کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے گا، تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، دعا سے پہلے انعامات تقسیم ہوں گے ماشاءاللہ۔ دیکھو، آپ کو قدر کرنی چاہیے، یہ امام صاحب شہر کو چھوڑ کر اتنی دور دراز گاؤں میں ہیں، بیچارے عالم، اور یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، تو ہمیں ائمہ کی اور جو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں دنیا کے اور آخرت کے لائق بنا رہے ہیں،
ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر طرح سے ضرورت کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، عزت دیں، تہذیب سے ان کے ساتھ بات کریں۔ یہ نہیں گاؤں دیہات میں حبیب جی کہاں اور تو سے بات کر لے، نہیں، امام صاحب، مولانا صاحب، آپ تہذیب سے بات کریں۔ اس کو بدلنا پڑے گا ہمیں رویے کو، حبیب جی نہیں چلے گا، امام صاحب نہیں ہوتے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو سے مت بات کیجئے، آپ سے کم تم سے یہ بھی بات کریں، تہذیب سے بات کریں، ان کی قدر کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ورنہ شہر میں کئی سو مسجدیں ہیں، یہ وہاں بھی بیچارے کام کر سکتے تھے، اور فعال آدمی، محنتی آدمی۔ اب امتحان کرایا تو ماشاءاللہ جن بچوں کی پوزیشن آئی ہے، جو انہوں نے امتحان کرایا ہے، تو ان کو انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ دے رہے پہلے دو میں، یہ تو دو والا انعام۔ اول پوزیشن آئی ہے امتحان میں، سالانہ امتحان جو ہوا ہے، محمد ابو ذر، جو بیٹے ہیں محمد محسن کے۔ کون ہے ابو ذر؟ کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ ان کے والد کون ہیں؟ محمد محسن موجود نہیں ہے، آنا چاہیے۔ اپنے اولاد کی اس طرح کی خوشیوں میں ہم شریک نہیں ہوں گے تو بڑی محرومی کی بات ہے، موجود رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ان سے کہنا ان کو بھائی تمہیں آنا چاہیے تھا اس مجلس میں۔ دوسری پوزیشن ہے محمد حسان، جو عبدالسبحان کے بیٹے۔ عبدالسبحان ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم باعمل بنائے، اس کو بھی اللہ، سب بچوں کو۔ تیسری پوزیشن ہے عبدالباسط محمد محبوب کے صاحبزادے۔ محمد محبوب ہے؟ نہیں ہے، ان سے بھی کہنا جو یہاں موجود نہیں، ان کو بھائی آنا چاہیے تھا، سال میں ایک پروگرام ہوتا ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ اچھا، بچیوں کو میں سب سے پہلی پوزیشن آئی ہے عفیفہ انجم کی، اول پوزیشن، ماشاءاللہ۔ یہ کن کی بیٹی؟ یہ نہیں لکھا؟ حافظ عثمان صاحب، تشریف فرمائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت مبارک، تشریف۔ دوسری پوزیشن ہے صوفیہ بنت اخلاق، دوسری پوزیشن 3 بچیوں کی آئی ہے، ماشاءاللہ۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر برابر نمبر آ گئے تو سب کو انعام دینا چاہیے۔ صوفیہ اخلاق صاحب کی صاحبزادی، اخلاق صاحب ہے، ماشاءاللہ، بہت مبارک، اللہ خوب برکتیں دے، خوب ترقیات سے نوازے۔ دوسری بچی ہے جس کی 2 پوزیشن آئی ہے، برابر نمبر رہے، تہمیشہ، یہ کیا نام ہے، بدل دینا اسے، برہان صاحب کی صاحبزادی۔ برہان صاحب ہیں، محمد برہان، ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ تیسری بچی جس کی 2 پوزیشن آئی ہے، علمہ نوشاد صاحب کی صاحبزادی، محمد نوشاد ہے، ماشاءاللہ، بہت مبارک ہے، اللہ برکت۔ تیسری بچی ہے، نہیں یہ تو سوم پوزیشن والی بچی تمنا، جناب منفاذ صاحب کی صاحبزادی۔ منفاذ صاحب ہیں، موجود رہنا چاہیے، ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز، اور پھر نماز کے بعد امام صاحب فرما رہے ہیں سب کا کھانا ہے، تو سب حضرات کھانے میں شرکت فرما کر پھر تشریف لے جائیں۔